بآواز بلند صلوات پڑھیے سارے احباب۔ پہلے پنکھا سائڈ پہ کر دو سنا اور بھی سائڈ پہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ مِل کر بآواز بلند صلوات پڑھ کے ساتھ۔ ذات واجب ہم سب کی حاضری بارگاہ سیدہ میں قبول فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات جتنے قدم گھروں سے چل کر آئے ہو، ملکہ عالمین کے بچوں کا صدقہ اللہ آپ کو قدم قدم پہ ثواب عظیم عطا فرمائے۔ دعا برائے بلندی درجات بانی عشرہ محرم الحرام حاجی منظور حسین کرل صاحب اہلیہ مومنین محمد شریف وگن اللہ دیتا وگن اللہ رکھا، اور جملہ سادات و خیر سادات مومنین مومنات جو جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، بیٹھ کے محمد و آل محمد کے صدقہ میں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، صف رضا کی حقیقی وارث مولا امام زمانہ علیہ السلام کا اللہ جل ظہور فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات نے عشرہ محرم کے لیے خرچ اخراجات لنگر کا جو اہتمام کیا ہے، یہ عشرہ محرم الحرام کے لیے یاور بھائی کے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ ان کے خرچ اخراجات کو اپنے مقدس دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، سب مومنین مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت دوبارہ فرمائے۔ دیکھیں جی، میں نے جس موضوع کو سرنامہ کلام رکھا ہوا تھا نا، میرا جی چاہتا کہ آج اس کا رزلٹ دوں، اور یاور بھائی نے مجھے کہا کہ آپ نے 6 بجے ممبر چھوڑ دینا، اب میں کہاں جاؤں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں میں نے یکم سے لے کر میں نے کہا تھا 9 محرم کو جو میں نے موضوع رکھا ہے، میں بتاؤں گا کہ رسالت کیا ہے، ولایت الہیہ کیا ہے۔ آج کی میری یہ آخری مجلس ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا مجھے ٹائم دیا گیا ہے اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے آپ کے لیے بھی، آپ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کرنا۔ آپ سارے احباب ایمانداری کے ساتھ صلوات پڑھیں، میں نوکری شروع کرتا ہوں۔ میرے واجب الاحترام میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، یکم سے لے کر آج 9 محرم الحرام تک میں نے قرآن کریم کی جس سورہ الکاف سے جس آیت کو میں نے اپنے موضوع قرار دیا تھا کہ اے میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ملائکہ سے کیا کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ماں سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا، اور وہی وقت جو ہے اللہ نے اپنے پیارے رسول کو یاد دلایا ہے، اے میرا احمد نبی، اے میرا محمد نبی، اے میرا سید نبی، اے میرا طیب نبی، اے میرا عبداللہ نبی، اے میرا نعمت نبی، کہ ذرا یاد کرو نا اس وقت کو جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ملائکہ آدم کو سجدہ کر رہے تھے، میرا رسول جو ہے یہ لباس نورانیت میں آدم کے سجدے کو دیکھ رہا تھا۔ اب دیکھیں میری جان، میرا جی چاہتا ہے چلو 2 4 5 6 12 14 آیتوں کے 14 معصومین کے صدقہ میں آج موضوع جو ہے اس کو اپنے آخری مراحل میں پہنچنا ہے۔ اب دیکھیں
اللہ کا قرآن جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. ہمارے رسول نے لباس نورانیت میں آدم کے سجدے کو دیکھا. متوجہ ہے تو سارے صاحبان نے فہما. آدم کے سجدے کو دیکھا. دیکھیں یہ عشرہ محرم الحرام جو ہے نا یہ وسیلہ ہے لوگوں تک نبی کا کردار پہنچانے کا. میرے ساتھ بولتے ہیں نا جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے، بے شک جو جسے مانتا ہے اسے مانتا رہے، جو جس کا مذہب رکھتا ہے اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھے. ہمارا پروگرام ہی کوئی نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا. ہمارے جو ہو چکے ہیں اللہ کرے یہی عقیدے پہ رہ جائیں تو بڑی بات ہے. اب دیکھیں اگر کوئی بندہ، اقبال بھائی جتنے بھی بیٹھے ہوئے دوست احباب بابا جی، اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے نا کہ میں نے اپنے پنڈ میں، دیہات میں، گاؤں میں یا اپنے گراں میں 10 12 14 15 بندوں کو میں نے شیعہ کیا ہے، میرا خدا جانتا ہے وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. یہ اس کا کمال نہیں ہے، میرا جملہ بتائے گا اور بول کر آپ تائید کریں گے. یہ اس بندے کا کمال نہیں ہے. اگر کوئی مومن ہوتا ہے یہ اللہ علیہ محمد کا کمال ہے. زحمت کرے میرے ساتھ، جائیں میرے ساتھ، کم از کم ہاتھ اٹھا کر میری بات کی تائید تو کرے نا. دیکھیں نا یہ اللہ علیہ محمد کا کمال ہے اگر کوئی بندہ مومن ہوتا ہے. پہلی بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک آپ میرا ساتھ دیتے ہیں. میرے مولا امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا. اس نے کہا فرزند رسول میں مقروض ہوں، مجھ پہ اتنا قرض ہے، اگر آپ میرا قرض ادا کر دیں تو میں آپ کے دادا علی کا شیعہ ہو جاؤں گا. میرے ساتھ بولنا ہے، جس بندے کی زبان اللہ نے دے رکھی وہ بولتا ہے کہ میں آپ کے دادا علی کا شیعہ ہو جاؤں گا. تو میرے پریشان دوستوں، میرے مولا امام رضا نے اسے 2 تھیلیاں دی. اس میں اتنی ہی رقم تھی جتنا اس بندے پہ قرض تھا. اس میں اتنی ہی رقم تھی جتنا اس بندے پہ قرض تھا. اب میرے مولا نے اسے وہ دونوں تھیلیاں دے کر کہا کہ جا میرا دادا علی کا صدقہ لے جا. بولو یار، جس بندے کو اللہ نے زبان دی بولے میرے ساتھ، جا میرے دادا علی کا صدقہ لے جا. اور میرے مولا نے کہا سن، آئندہ سے میرے سامنے بیٹھ کر تو نے علی کے شیعہ ہونے کا تذکرہ نہیں کرنا ہے. لو قبلہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ایک ایک سطر کا ذمہ دار بن کر نتیجے، پہلی بات کا نتیجہ تمہیں دینا چاہتا ہوں. میرے 8ویں لالے ولایت نے فرمایا سن، میرے سامنے بیٹھ کر آج کے بعد تو نے علی کے شیعہ ہونے کا تذکرہ نہیں کرنا. کیوں کہ اللہ نے روز ازل سے علی کے شیعوں کی تعداد مقرر کر رکھی ہے. جب تک آپ چپ رہیں گے میں بار بار کہتا رہوں گا، اللہ نے روز ازل سے علی کے شیعوں کی تعداد مقرر کر رکھی ہے. اللہ نے روز ازل سے علی کے شیعوں کی تعداد مقرر کر رکھی ہے. ادھر والے ادھر والے سامنے والے سنے سارے سنے، اللہ نے روز ازل سے علی کے شیعوں کی تعداد مقرر کر رکھی ہے. میرے 8ویں لالے ولایت نے فرمایا سن، اگر اللہ نے تیرے مقدر میں علی کا شیعہ ہونا لکھا ہے تو تو کہیں جا نہیں سکتا. اگر اللہ نے تیرے مقدر میں علی کا شیعہ ہونا لکھا ہی نہیں ہے تو لاکھ کوشش کر لے تو علی کے شیعہ میں آ نہیں. ماشاءاللہ باواز بلند پھر بھی بار دیگر مل کر باواز بلند میرا سلام ہے آپ لوگوں کو. اتنا بڑا جملہ آپ پچا گئے تھے. مولا آپ کی زندگی دراز کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند تر صلوات. بزرگوں نے نعرہ لگایا ہے، آج مجھ سے نعرے کی فضیلت بھی سن لو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری جان یاد رکھنا، اگر بندے کو علی کا نعرہ یاد ہو تو قبر میں فرشتوں سے ڈر نہیں لگتا. بندے کو ڈر نہیں لگتا. جس نے بھی جس مقام پہ علی کے نام کا نعرہ لگایا ہے اس کا جو بھی کام تھا وہ ہو گیا. اب دیکھیں علی کے نام کا نعرہ آدم نے لگایا، اس کی توبہ قبول ہو گئی.
علی کے نام کا نعرہ جناب شیس علیہ السلام نے لگایا، اسے نبوت وصول ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے علی کے نام کا نعرہ لگایا تو آگ گلزار بن گئی۔ حضرت اسماعیل نے علی کے نام کا نعرہ لگایا تو چھری دبے کی گردن پہ چل گئی۔ اب قبلہ جیسے جیسے جس نے بھی جس مقام پہ علی کا نعرہ لگایا، اب قبلہ سار اٹھانا میری طرف دیکھنا، یہی علی کے نام کا نعرہ جو ہے جب میرے مولا محمد مصطفیٰ نے خیبر کے در پہ لگایا ہے، خیبر کا در جو ہے یہ گلی گلی علی علی کرتا ہوا آسمان پہ اڑتا نظر آیا ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھے، ابھی میں نے یہ بات کی ہے کہ مرتے وقت بندے کو فرشتوں سے ڈر نہیں لگتا، سر اٹھائیں، فرشتوں سے ڈر نہیں لگتا مرتے وقت اگر علی کے نام کا نعرہ یاد ہو۔ آج حضرت مولانا علامہ صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، قبر میں، سر اٹھانا میری طرف دیکھنا آپ نے ہے، قبر میں منکر اور نکیر آئیں گے، میں کہتا ہوں میری جان ان کے نام بدل دو، ہم فرشتوں سے انکار کرنے والے نہیں ہیں، یوں کہو قبر میں مبشر اور بشیر آئیں گے، قبر میں مبشر اور بشیر آئیں گے، خوشخبری دینے والے آئیں گے، بشارت دینے والے آئیں گے۔ لو قبلہ منبر کے پہلے بندے سے لے کر آخری آدمی تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ایک ایک صدر کا ذمہ دار بن کر نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ قبلہ اگر علی کے نام کا نعرہ یاد ہو، انسان کو قبر میں فرشتوں سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ قبلہ قبر میں نے مولوی سے کہا خدا را ان کے نام بدل دو، ان کے نام بدل دو، قبر میں منکر اور نکیر نہیں آئیں گے بلکہ مبشر اور بشیر آئیں گے۔ جب تک چپ رہو گے میں بار بار کہتا رہوں گا، قبر میں مبشر اور بشیر آئیں گے، سر نہیں آنا ہے، زبان سے بول کر میری تائید کرنی ہے، قبر میں مبشر اور بشیر آئیں گے، قبر میں مبشر اور بشیر آئیں گے۔ قبلہ فیصلہ خود بات کرنے لگا ہو، یاد رکھنا علی والو، ہم نے تو کبھی محلے میں منکر برداشت نہیں کیا، قبر میں کیسے مولا آپ کو سلامت رکھے، زندہ و سلامت رہے۔ اب میری جان یاد رکھنا، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، جلدی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو اتنا آپ سننا چاہتے ہیں میں بھی بولتا ہوں، پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس موضوع کو تبرکن 2-4 منٹ اور اس کے بعد بھائی کے حوالے میں بڑھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ چلو ایک اور آیت پڑھتا ہوں، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، ایک اور آیت پڑھتا ہوں، مولا سلامت رکھیں میری بیٹی آپ جی۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں سورہ بقرہ سے، اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ اٹھا میری طرف دیکھنا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے کہا میرا حبیب آپ یاد کرے اس وقت کو جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا انی میں بناؤں گا فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ۔ کہاں بناؤں گا؟ زمین پہ۔ چلو کم از کم اس بات کو تو آپ سمجھتے ہیں، پنچایتی ڈیرے دار زینت نما بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں اسے زمین کے لیے بناؤں گا۔ اکثر نالائق قسم کے بندے جو ہیں نا یہ اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر گلی محلے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی اللہ نے آدم کو جنت سے نکال دیا تھا، کیوں؟ جی انہوں نے گندم کا ایک دانہ کھا لیا تھا۔ زحمت کرے میرے ساتھ، بولے میرے ساتھ، اس نے گندم کا ایک دانہ کھا لیا تھا۔ اب دیکھیں میری جان فیصلہ میری بات کا آپ نے کرنا ہے۔ دیکھو اگر ہمارا بابا سائیں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ایک دانہ کھا لے، اللہ اسے جنت میں رہنے نہیں دیتا، اور تم پورے سال میں ٹنوں کے حساب سے کھا جاتے ہو، کیا اللہ تمہیں جنت میں جانے دے گا؟ بولے یار میرے ساتھ، زحمت کرے میرے ساتھ، جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے کہ اللہ جنت میں جانے دے گا۔ بھائی دیکھیں اللہ نے آدم کی خلافت کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، اللہ نے کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے لیے بناؤں گا۔ اور میرے پریشان چپ چاپ دوستو، جو بنا ہی زمین کے لیے تھا اللہ اسے جنت میں رکھتا کیوں؟ جو بنا ہی زمین کے لیے تھا اللہ اسے جنت میں رکھتا کیوں؟ اب دیکھیں قبلہ جب اللہ نے آدم کی خلافت کا تذکرہ کیا ہے نا، تو میرا خدا جانتا ہے ملائکہ نے آدم کی خلافت کے مقابلہ میں عبادت کو رکھا۔ انہوں نے کہا سن پروردگار، قبلہ سنیں، بڑی محنت کر رہا ہوں،
آپ جا کے میرے ساتھ، مجھے پتا ہے ماشاءاللہ۔ آپ قصیدے کے بڑے شوقین ہیں، کریم کے، مولا ان کو بھی سجد دے، مولا آپ کو بھی دے، سنیں، لیکن کم از کم اگر کوئی علم کی بات ہو تو اسے بھی سنیں۔ جب کہا نا کہ میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا تو میرا خدا جانتا ہے ملائکہ نے آدم کی خلافت کے مقابلہ میں عبادت کو رکھا، قسم پروردگار وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ پروردگار ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں آدم کو جھکو، لوگ بلا بڑی جلدی کر رہا ہوں، جہاں تک آپ بیٹھے بالکل آپ نے چپ رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، ہو سکتا اگر کوئی بندہ بول پڑا اس کے خلاف کوئی FIR درج ہو جائے گی۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، بولنا میرے ساتھ آپ نے ہے، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ تو قبلہ دیکھو اب سوچنا آپ نے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لے اللہ اسے سجدہ کروا رہا ہے جس نے ابھی تک اللہ کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جس نے ابھی تک اللہ کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس ابلیس نے پلٹ کر پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے۔ یہ قبلہ قرآن کی آیت ہے، میں عربی بنا کے تھوڑی آپ کو سنا رہا ہوں، روایتیں نہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے کہا، اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے۔ خالق نے فوراً پلٹ کر کہا لما خلقت بیدیا، تو سے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو سے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو سے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو سے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اس نے پتہ پلٹ کر کیا کہ اس نے کہا سن، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، اسے تو نے مٹی سے، مجھے آگ سے۔ قبلہ یاد رکھنا، جو عزت والی چیزوں کی اس لیے عزت نہ کرے، یہ نسبت کو نہ دیکھے، مٹیریل کو دیکھے، پھر یاد رکھنا جو نسبت کو چھوڑ کر مٹیریل کو ترجیح دے سمجھو وہی شیطان ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سمجھو وہی شیطان ہے جو نسبت کو چھوڑ کر مٹیریل کو ترجیح دے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے نا، اس نے کیا کہا تھا؟ آدم مٹی سے، اللہ نے کیا کہا تھا؟ اسے سجدہ کر۔ تو پھر میری جان یاد رکھنا، آج جو علم کا حیا اس لیے نہیں کرتا کہ یہ کپڑے کا بنا ہوا ہے، سمجھو وہ بھی شیطان ہے۔ جا کے یاد رحمت کرے، میرے ساتھ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو۔ آج جو حسین کے تعزیے کا احترام نہیں کرتا، نسبت کو چھوڑ کر مٹیریل کو ترجیح دیتا ہے، سمجھو وہ بھی شیطان ہے۔ آج جو نبی مصطفیٰ کے روزے کی جالی کو نہیں چومنے دیتا، جو کہتا ہے یہاں کیا رکھا ہے، پھر سمجھ لینا وہ بھی شیطان ہے۔ اب دیکھیں میری جان، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہ آدم جو ہے، چلو مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا، چلو سبحان اللہ ہو گیا، مولا سلامت رکھے۔ اب میری طرف دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا ابلیس سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب میری طرف دیکھ لو، آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے، مجھے تو نے آگ سے۔ تو میرا پہلا سوال ہے آپ پہ، گھبرانا نہیں ہے، پریشان آپ نے نہیں ہونا ہے، مجھے بتاؤ یہ آدم جو ہے یہ کتنی چیزوں سے مل کر بنے؟ دیکھیں میں ناراض ہونے والا بندہ ہی نہیں۔ دیکھیں انسان جو ہے اسے مولا کی مجلس میں ذکر معرفت تقسیم ہوتا ہے، تو یہ لے کر جایا کرو۔ میری جان، اللہ نے آدم کو اربع عناصر سے بنایا ہے، 4 چیزوں سے۔ جس کو یاد نہیں ہے آج یاد کر لیں۔ جملہ بڑا قیمتی دینا چاہتا ہوں، خدا کی قسم آئندہ سال تک اگر جملے کا لطف تمہارے ذہنوں سے اتر جائے، میں نے اللہ نے محمد سے خیرات مانگی ہی نہیں ہے۔ ساروں کو 4 چیزوں سے میری طرف دیکھنا، میں ایک ایک بندے کو جگا رہا ہوں، ایک ایک بندے کو، نہیں تو خدا کی قسم میں ممبر چھوڑ کر آ کر اس کا کاندھا ہلا کر کہوں گا کہ تیری میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے، تو میرے ساتھ بول نہیں رہا۔ اب ساروں چھوڑا کتنی چیزوں سے مل کر بنا ہے آدم؟ پھر سنو کہ 4 چیزوں سے، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ پھر سنو، آگ، ہوا، پانی، مٹی، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ یہ ابلیس اتنا بے غیرت ہے یاور بھائی، اسے دین پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔
نہ اسے آگ پہ اعتراض ہے، نہ اسے ہوا پہ اعتراض ہے، نہ اسے پانی پہ اعتراض ہے۔ لو قبلہ ممبر کے پہلے بندے سے لے کر آخری آدمی تک جہاں تک قبلہ میری آواز جا رہی ہے، اگر میرے کپڑے حرفوں کا ذمہ دار بن کر نتیجہ تمہیں دینا چاہتا ہے، قبلہ یہ منکر کس کا بنا ہے؟ بولو میرے ساتھ، یہ منکر کس کا؟ نا یہ منکر بنا ہے تراب کا، جملہ بدل کر کہتا ہوں یہ منکر بنا ہے تراب کا۔ اللہ نے تراب کے منکر کی 6 لاکھ کی عبادت جو تھی اسے لعنت کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال کر قیامت تک کی سے لعنت دے کر اپنی بارگاہ سے نکال کر ادیان عالم کو فلسفہ عبادت سمجھا دیا کہ جب میں اللہ تراب کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر مولا آپ کو سلامت رکھے، زندہ و سلامت رہے۔ بس تھوڑا تھوڑا مجھے حوصلہ دیتے ہیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں کچھ بھی زندہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہے۔ پھر ساری خواہ میں طرف دیکھیں، اب جب اس نے سجدہ نہیں کیا ہے نا آدم کو، تو اللہ نے پتہ ہی کیا کہا؟ کہا فخر اِدھا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ کہا میری بارگاہ سے، میرے دربار سے نکل جا، تو مردود ہو گیا ہے، تجھ پر قیامت تک میری لعنت پڑتی رہے گی، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت پڑتی رہے گی۔ آج بندے اعتراض کرتے دیکھیں جی اظہر ورد، آپ ایسا کریں، اپنی قوم کے بچوں سے کہا کریں کہ جب پاکوں کے فضائل اتنے ہیں یہ کسی اور کا تذکرہ نہ کریں، میں ان کی منت کر رہا ہوں۔ آپ کا یہ اعتراض مجھ پہ نہیں بنتا، آپ اللہ پہ کریں، اللہ سے کہیں کہ وہ آدم کا ذکر کرے، شیطان کا کیوں کرتا ہے؟ آپ اللہ سے کہیں ابراہیم کا ذکر کرے، نمرود کا کیوں کرتا ہے؟ موسیٰ کا ذکر کرے، فرعون کا کیوں کرتا ہے؟ میری جان یاد رکھنا، اللہ نے کہا قیامت تک تجھ پہ میری لعنت پڑتی رہے گی، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت پڑتی رہے گی۔ تو پھر میری جان یاد رکھنا، شیطان مزاجوں پہ لعنت بھیجنا سنت الہیہ ہے، سنت الہیہ ہے۔ لو میری جان بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ جب اللہ نے اس ابلیس کو اپنے دربار سے، اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو یہ کبھی اس در کبھی اس در کبھی در بدر یہ بھٹکتا رہا۔ یہ ابلیس جو ہے، جب اللہ نے میری پڑھے لکھے دوستوں کو اثر میرے دعوت فکر دے رہا ہے، میری بات پڑھے لکھے دوستوں سے کہتا سارو اٹھا، کبھی اس در کبھی اس در کبھی در بدر یہ بھٹکتا رہا۔ جب یہ بھٹکتا رہا ہے تو جب اللہ نے حضرت نوح نبی کو نجی اللہ بنایا ہے نا، لقب ملا ہے نجی اللہ، نجات دلانے والا، تو یہ کیا کہ اس نے کیا یہ آیا ہے نوح نبی کے پاس۔ نوح نبی سے آ کر کہتا ہے کہ میرا پروگرام بن گیا ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، میرا پروگرام بن گیا، جملہ بڑا قیمتی دینے لگا ہوں، میرا پروگرام بن گیا ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، تو اللہ سے کہے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ نہیں، جملہ میں کہہ چکا ہوں، مجھے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں تو آپ کی سماعت پہ قربان ہوں، میں تو آپ کی سوچ پہ صدقے جاؤں۔ اب دیکھیں، چلو میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ جس بندے کو سمجھ نہیں وہ بھی سمجھ لے۔ ابلیس نے، شیطان نے، عزازیل نے کیا کیا؟ نوح سے آ کر کہتا تو اللہ سے کہہ، نہ جاگنا میرے ساتھ آپ نے ہے، تو اللہ سے کہہ، تو اللہ سے کہہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ لو جملہ بڑی مریکی کے ساتھ جاور بھائی دینے لگا ہوں، زندگی کی بات ہے، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے، لیکن جملہ میرا اپنے دلوں پہ تعویذ بنا کر لکھ لو۔ لو میری جان، اس نے نوح سے کہا تو اللہ سے کہہ، تو اللہ سے کہہ، میں جملہ بڑا تیزی کے ساتھ دینے لگا ہوں، تو اللہ سے کہہ تاکہ ایک ایک بندے کا ذہن جاگا، تو اللہ سے کہہ، تو اللہ سے کہہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اچھا دیکھ لو، ہے شیطان وسیلے کا منکر یہ بھی نہیں ہے۔ وسیلے کا منکر یہ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا نو دیکھو آج چلے جا، کل آنا، تیرے سوال کا تجھے جواب مل جائے گا۔
اگلا دن ہوا، قبلہ بزرگوں مالک آپ کی زندگی دراز کرے، اگلا دن ہوا تو یہ ہانپتا کامتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا۔ میرا جی چاہتا ہے جیسے آپ پیار سے سننا چاہتے ہیں میں بھی پیار سے پڑھتا ہوں۔ مولا میں آپ پہ ماشاءاللہ مولا آپ کی خیر کرے، کہا کہ دیکھو ہانپتا ہوا یا کھانپتا ہوا ہے، میرے متعلق اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہا دیکھ، جملہ پھر قیمتی دینے لگا ہوں۔ اللہ نے کہا دیکھ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، تباب بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو حضرت نوح نے کہا دیکھ اللہ نے ایک شرط رکھی ہے، اگر تو توبہ قبول کروانا چاہتا ہے، سار اٹھائے، سار ہلانا نہیں، سار اٹھا کر میری بات سننی ہے۔ اللہ نے ایک شرط رکھی ہے، کہتا وہ کون سی شرط رکھی ہے؟ حضرت نوح نے کہا دیکھ اللہ کہتا ہے کہ اگر تیرا پروگرام مان گیا ہے نا معافی مانگنے کا، ایسا کر تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اس وقت آدم کی قبر پہ چلا جا کر وہاں سجدہ کر، آدم کی قبر پہ چلا جا کر سجدہ کر تو میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ یہ ابلیس آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہ کیا، نوح نے کہا اس کی قبر پہ چلا جا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دوں نبی سے پتہ کیا کہا؟ کہتا سن لو جب آدم زندہ تھا میں نے اسے تب سجدہ نہیں کیا۔ سار اٹھانا جملہ بڑا قیمتی دینے لگا ہو۔ آج جو بندے کہتے ہیں نا آج جی قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، قبروں پہ سلام نہیں کرنا چاہیے، فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، جانا نہیں چاہیے، اس سے بڑا ان کے لیے سبق ہی کوئی نہیں ہے۔ اوے اگر قبروں پہ جانا بدعت ہوتا تو اللہ کبھی بھی ابلیس جیسے مردود کی بخشش کو قبر آدم کو وسیلہ نہ بناتا۔ جب اس نے کہا ہے نا اس نے کہ دیکھ دو جب آدم زندہ تھا میں نے تو اسے تب سجدہ نہیں کیا، اب تو میں اسے کیسے سجدہ کروں، اب میں اس کی قبر پہ کیسے جاؤں؟ اس نے فوراً پڑھ کر کہا سن لو دیکھ جب آدم زندہ تھا میں نے اسے تب سجدہ نہیں کیا، اب تو وہ اپنی قبر میں آرام فرما رہا ہے، میں اس کی قبر پہ کیسے جاؤں؟ دیکھنا میری طرف آپ نے ہے، جب آدم زندہ تھا میں نے اسے تب سجدہ نہیں کیا تو آج میں اس کی قبر پہ کیسے جاؤں؟ آج وہ اپنی قبر میں آرام کر رہا ہے، قبلہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس میری بات کو اپنے دلوں میں تعویذ بنا کر رکھ لو۔ قبلہ یاد رکھنا معصوموں کی قبروں پہ نہ جانا یہ شیطانوں کی پرانی عادت ہے۔ معصوموں کی قبروں پہ نہ جانا یہ شیطانوں کی پرانی عادت ہے۔ آؤ قبلہ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں تو بتا کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا کب تھا؟ بس قبلہ ایک بات اس کے بعد چھوڑ رہا ہوں، سب کچھ میں نے چھوڑ دیا کہ آدم کو سجدہ کروایا کب تھا۔ آؤ پھر آیت پڑھتا ہوں، سورہ سعاد سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ اللہ نے کہا دیکھو جب میں آدم کو درست کر لوں، آدم کو سنوار لوں، سنو آدم کو درست کر لوں، آدم کو سنوار لوں، آدم کو درست کر لوں، آدم کو سنوار لوں، اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک ڈھانچے میں اسے میں دے آؤں۔ تم نے کرنا کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً تم نے اسے سجدہ کرنا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب اس میں اپنی میں روح کو ڈال دوں تو نے فوراً آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ اب میرے پریشان چپ چاپ دوستوں چپ رہو گے، یقیناً دکھ لے کر جاؤں گا، آخری آدمی تک بول کر میری تعین آپ نے کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ نے آدم کا ڈھانچہ پہلے بنایا ہے، سن لیں قبلہ، اللہ نے آدم کا ڈھانچہ پہلے بنایا، آدم کا مجسمہ پہلے بنایا، آدم کا پتلا پہلے بنایا، اللہ نے آدم کو سجدہ کب کروایا؟ جب اس میں اپنی روح کو ڈال دیا، جب اس میں اپنی روح کو ڈال دیا۔ آپ یقیناً تھک چکے ہیں لیکن جاگنا میرے ساتھ آپ نے ہے، جب آدم میں اپنی روح کو ڈال دیا قبلہ ہمیں اللہ کے مزاج کا پتہ چل گیا، ہمیں اللہ کے مزاج کا پتہ چل گیا۔ اللہ نے آدم کا ڈھانچہ پہلے بنایا، اللہ نے آدم کا مجسمہ پہلے بنایا، اللہ نے آدم کا پتلا پہلے بنایا، سجدہ کام کروایا، جب اس میں اپنی روح کو ڈالا قبلہ ہمیں اللہ کے مزاج کا پتہ چل گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے کعبہ کا ڈھانچہ پہلے بنوا لیا تھا، کعبہ کا ڈھانچہ پہلے بنوا لیا تھا، کعبہ کا ڈھانچہ پہلے بنوا لیا تھا۔ سجدہ کب کروایا تھا؟ 13 رجب کی نورانی شب کو جب روح علی جمنہ ابی طالب آیا۔
جب روح علی شبر ابھی طالب آیا تھا. اب دیکھیں قبلہ جب اللہ نے کہا نا بس قبلہ آخری بات کر کے منبر چھوڑنے لگا. یہ علی کی جو ولایت ہے نا یہ اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے میرے رسول سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک. غدیر کے میدان میں رسول کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا. غدیر کے میدان میں اللہ نے روک کر کہا میرا حبیب علی کی ولایت پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیو جیو. اب سارا اٹھانا میں آپ کے عقیدے پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایک بات کرنے لگا ماشاءاللہ اور ویڈیو کی موجودگی میں کرنے لگا. نبی مصطفیٰ نے علی مولا کا بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. آپ اس کا کیا ترجمہ سنتے ہیں ذاکرین سے؟ اس کا چلو آؤ اسی بات کی بات کرتے ہیں, بات ختم کرتے ہیں. اگر بات نہیں ہو تو پھر پلیز بول کرنا, اگر پہلے سنی ہو تو پھر بے شک نہ بولنا میرے ساتھ. ہاں کوئی اگر علمی بات مل جائے نا تو اسے اپنے ساتھ باندھ لینا. اب دیکھیں ایک لفظ ہوتا من, یہ ہے حروف جار, اس کا معنی ہے سے. ایک ہوتا من, یہ ہوتا کل کے لیے, جز کے لیے نہیں, کل کے لیے. جیسے میں ایک آیت پڑھتا ہوں, پہلے میں ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. کلو من علیہا فآن, کلو ہر شے جو بھی ہے فنا ہو جائے گی. اب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے من کنت مولا ہو جی فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ کس لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ چلو میں حدیث قدسی پڑھتا ہوں, بندے پریشان ہو گئے ماشاءاللہ. جیو یقیناً آپ پریشان ہو چکے کہ مولانا صاحب پتہ نہیں کیا بیان کرنے لگے. ہاں جی. من کنت مولا ہو, من کنت مولا ہو, ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا عربی گرامر کی روح سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. من کنت مولا ہو, میں احادیث پڑھتا ہوں جو آپ نے ذاکرین علماء خطیب وائزین سبھی سے سنی ہوئی ہے. کنت کنزا مخفیا, واہ 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 واہ. اس کا کیا ترجمہ آپ نے سنا آج تک؟ چلو بول پڑا کچھ نہیں ہوتا. مولا آپ کی زندگی چھپا ہوا خزانہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنت, اب پھر میں پڑھتا ہوں من کنت مولا ہو. واہ 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 واہ. پھر سنیں, سمجھانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کب سے تھا؟ ہفتے کا دن تھا, اتوار کے دن تھا, سوار کے دن تھا, منگل کے دن تھا, بدھ کے دن تھا, یا جمعرات یا جمعے کے دن تھا. بتاؤ کب سے تھا؟ متعین کر سکتا ہے بندہ. یعنی میں چھپا ہوا خزانہ تھا, کب سے تھا مجھے نہیں پتا. کنتو کنزن, مان کنتو, یہ کنتو یہ ذہن میں رکھے. ایک اور حدیث پڑھتا ہوں, مشکات شریف سے پڑھتا ہوں کہ نبی مصطفیٰ نے نہیں فرمایا تھا کنتو نبی آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آن پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. کب سے تھے مجھے نہیں پتا. اب سارا تھا میرے در دیکھیں, میں آخری بات کرنے لگا ہوں. کنتو کنزن مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنتو نبی, میں اس وقت سے نبی تھا. آپ پڑھ دو کبرا اسی نبی مصطفیٰ کی حدیث کو. نبی مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. نبی مصطفیٰ فرماتے ہیں میں جب سے مولا تھا تب سے علی مولا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیو جیو. میں جب سے تھا, کنتو من کنتو, جو کچھ میں تھا, جیسا مولا میں تھا ویسا مولا علی ہے. اب دیکھیں نبی مصطفیٰ نے غدیر میں اعلان کیا بازو پکڑ کے. جب اعلان ہو گیا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں. جیسے مدینہ پہنچے ہیں نا تو ایک بندہ جس کے تاریخ میں حارث بن نعمان فہری کے نام سے لکھا ہے, یہ چیختا ہوا مجمع آ گیا نبی مصطفیٰ کے سامنے. اس نے کہا اللہ کا رسول, آپ نے کہا اللہ ایک ہے, ہم نے مانا. آپ نے کہا قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے, ہم نے مانی. آپ نے کہا جنت جہنم ہے, ہم نے مانا. آپ نے کہا میں اللہ کا آخری رسول ہوں, ہم نے مانا. مجھے بتائیں آپ نے علی کو جو ہم پہ حاکم بنایا ہے
یہ اللہ کی مرضی سے بنایا ہے یا اپنے حکم سے بنایا ہے؟ نہ اس گدھے کے بچے کو پتہ ہی نہیں تھا، نبی اللہ کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے مولا نے، مولا محمد مصطفیٰ نے بالکل سمپل سا جواب دیا، اللہ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ سائلہ سالم بے عذاب واقع، سورہ معارج کی آیت ہے، ایک سائل نے اللہ سے عذاب مانگا، اس پہ عذاب آ گیا، جسے آسمان سے پتھر لگا، یہ واصل جہنم۔ عارض بن نعمان فرماتے ہیں، مجھے بتاؤ کیا مدینہ میں اس وقت کوئی زلزلہ آیا تھا؟ اندھیری آئی تھی؟ اسے پتھر مارا کس نے تھا؟ اسے پتھر مارا کس نے تھا؟ اگر آپ کی اجازت ہو میں دو کتابوں کے حوالے دینے لگا ہوں قبلہ۔ ایک کتاب کراچی سے سید شہنشاہ حسین نقوی نے لکھی ہے، وجود مولا کائنات اور قدیر قدس کا، ایک صاحب باقیات القصص نے لکھا ہے کہ اسے پتھر مارا کس نے تھا۔ بس آخری بات، اس کے بعد ممبر بھائی کے حوالے اگر وہ آگے تو دیکھیں اسے پتھر مارا کس نے تھا، کب سے وہ پتھر انتظار کر رہا تھا، کب سے وہ رکا ہوا تھا، مارا اسے کس نے ہے؟ قبلہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی سرداری کا زمانہ تھا، ابرہا آ گیا بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اس نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ میں اس کے سپاہیوں نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ کر ان کی چراگاہوں سے یہ اپنے ساتھ لے گئے۔ نوکروں نے آ کر بتایا کہ سرکار دیکھیں جو ابرہا ہے نا، اس کے جو لشکر والے ہیں وہ آپ کے اونٹ لے گئے۔ میری طرف دیکھیں جٹ زمیندار بندے بیٹھے ہوئے، سرکار عبد المطلب نے یوں اپنی ابا کو اپنے یوں کندھے پہ رکھا، کہا تم بیٹھ جاؤ، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے خود جاؤں گا، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے خود جاؤں گا۔ بس آپ نے میرے گھر متوجہ رہنا، میں ممبر چھوڑنے لگا، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے خود جاؤں گا۔ اب جیسے سرکار عبد المطلب پہنچے ہیں نا ابرہا کے پاس، تو جا کر جاتے ہی اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ یہ ابرہا کہتا دیکھ تو رئیس مکہ سردار مکہ ہے، تیرا حق بنتا تھا، تو آ کر کہتا تجھے پتا نہیں جو آپ کا عزتوں والا گھر ہے میں اسے گرانے کے لیے آیا ہوں، تو آپ کا حق بنتا تھا، آپ میری محنتیں کرتے ترلے کرتے، آپ نے آتے ہی اونٹوں کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سنو گے تاریخی جملہ حضرت مولا محمد مصطفیٰ کے دادا اور مولا علی علیہ السلام کے دادا کا، اس وقت میرے مولا علی علیہ السلام اور مولا محمد مصطفیٰ کے دادا نے ایک تاریخی اسے جواب دیا کہ سن، جیسے میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں نا، اسی طرح ایک بیت اللہ کا بھی مالک ہے۔ جاگے بولے میرے ساتھ، احمد کرے میرے ساتھ، جیسے میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اسی طرح ایک بیت اللہ کا بھی مالک ہے۔ اس وقت میرا خدا جانتا، جب کہا نا کہ اس بیت اللہ کا بھی مالک ہے، وہ جانے اس کا گھر جانے، آپ نے اونٹ لیے، اونٹ لینے کے بعد واپس آ گئے۔ تفسیر انوار نجف میں علامہ حسین بخش جاڑا نے لکھا اسی آیت کی تفسیر میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں حضرت عبداللہ علیہ السلام مولا محمد مصطفیٰ کے بابا سے حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹا ذرا دیکھ تو صحیح، دیکھ تو صحیح اللہ کسے بھیج رہا ہے۔ واہ 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 واہ، جیو جیو، ہائے ہائے، جیو واہ واہ۔ آپ میرا خیال ہے ذہنی طور پہ خاموش ہو گئے، میرا بھی جی چاہتا ہے چلو 2-4 منٹ کے لیے میں بھی کھڑا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں کھڑا ہو جاؤں تاکہ آپ لوگوں کی زیارت مزید کر سکوں۔ بس ٹھیک ہے جیو جیو حیاتیاں، کہ کہا کہ اپنا جو ہے نا اللہ کسے بھیج رہا ہے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا بابا چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، وہ بیت اللہ کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ لو قبلہ آپ نے جیسے سنا وہ آپ کی مرضی تھی، میں نے جیسے پڑھا وہ میری محنت تھی۔ واہ واہ، مولا آپ کو سلامت رکھے اور آباد و شاد رہے۔ اب ابیلوں کا لشکر آیا، انہوں نے جتنے بھی بیت اللہ کے دشمن تھے نا انہیں مار گرایا، واصل جہنم کر دیا۔ جیو جیو واہ واہ، جب واصل جہنم ہو گئے، آخری بات میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، جب وہ واصل جہنم ہو گئے نا، اب ابھی واپس پلٹے ہیں اپنے گھروں کی طرف۔ جب واپس پلٹے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک ابابیل ہے۔ ہائے ہائے، واہ واہ، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے لکھا ہے وجود مولا کائنات اور غدیر خم میں کہ اس کے پنجے میں کنکر تھی، اور اقدام میں ایسا جو باقی مختص میں کہ اس کی چونچ میں کنکر۔ جب یہ واپس گزرے ہیں نا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف ترین ابابیل ہے، میری طرف دیکھیں، جو ایک چٹان سے اٹھتا ہے دوسری پہ بیٹھ جاتا ہے، دوسری سے اٹھتا ہے تیسری پہ بیٹھ جاتا ہے، تیسری سے اٹھتا ہے چوتھی پہ بیٹھ جاتا ہے۔
انہوں نے جب جتنے بھی بیت اللہ کے دشمن تھے نا انہیں واصل جہنم کرنے کے بعد جب یہ واپس گھروں کو ابابیل پلٹے ہیں نا تو انہوں نے اس چھوٹے سے پرندے کو تانا دیا. انہوں نے کہا دیکھ یہ بدبخت ابھی تک اپنی چونچ میں کنکر لے کر بیٹھا ہے, ہم نے جتنے بیت اللہ کے دشمن تھے سبھی کو واصل جہنم کر دیا ہے. یہ جملہ کہہ کر سارے ابابیل گزر گئے ہیں. خدا کی قسم اس جملے نے اس کے دل پہ اثر کیا. جب اس کے دل پہ اثر کیا ہے نا اس نے اپنے پروں کو پھڑپڑا کر کہتا ہے اے بار الہا, اے کمزوروں پہ رحم کرنے والے, اے کمزوروں پہ رحم کرنے والے, اے بیماروں کو صحت عطا کرنے والے, اے ضعیفوں کو جوانی عطا کرنے والے, اے کمزوروں کو صحت اور طاقت اور ہمت عطا کرنے والے. اس ابابیل نے کہا بار الہا میں دیکھ رہا ہوں اس نور کو جس نور کا ظہور تیرے بیت اللہ میں ہونا ہے, تجھے واسطہ ہے اس نور کا, میری چونچ کی کنکر کو ضائع مت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیو جیو میری چونچ کی کنکر کو ضائع مت کرنا. جب کہا نا میری چونچ کی کنکر کو ضائع مت کرنا, خالق کائنات نے پکار کر کہا جا میں نے تیری صدا کو سن لیا, میں نے تیری آواز کو سن لیا ہے, میں نے تیری گفتگو کو سن لیا ہے, جا میں تجھے اپنے لطف و کرم سے لمبی زندگی دیتا ہوں, صحت دیتا ہوں. کرنا کیا ہے, اس کنکر کو اپنی چونچ میں رکھ کر بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھ کر مجھے اللہ کے حکم کا انتظار کر. سبحان اللہ. مجھے اللہ کے حکم کا انتظار کر. قبلہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی سرداری کا زمانہ چلا گیا, سردار بن گئے حضرت ابو طالب. ظہور ہو گیا آمنہ کے لال کا. 13 رجب کو علی کعبے میں آ گئے. نبی مصطفیٰ کی زندگی کا اور پہلا اور آخری حج تھا. بس میں جلدی کرنے لگا ہوں, آ جائیں عمران بھائی, میں نے آپ کے لیے جملے کو روک دیا, جلدی کریں. بآواز بلند صلوات پڑھیں جی آپ سارے احباب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مل کر بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ آمنہ کے لال کا ظہور ہو گیا. حضرت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سرداری کا زمانہ آ گیا. 13 رجب کو علی کعبے میں آ گیا. نبی مصطفیٰ کی زندگی اور کا پہلا اور آخری حج تھا. قبلہ غدیر کے میدان میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان ہو گیا. نبی مصطفیٰ مدینے آ گئے. اب قبلہ ممبر کے پہلے بندے سے لے کر آخری آدمی تک جہاں تک آواز جا رہی ہے, ایک ایک سطر کا ذمہ دار بن کر نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. چپ رہو گے خدا کی قسم آج دکھ لے کر جاؤں گا. جب کہا نا مولا محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا من کنت مولا فہذ علی مولا, قبلہ نبی مصطفیٰ مدینے آ گئے. یہ حارث بن نعمان فہری جو ہے یہ لوگوں کا مجمع چیرتا ہوا آ کر کہتا اللہ کا رسول آپ نے کہا اللہ ایک ہے, ہم نے مانا. آپ نے کہا قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے, ہم نے مانی. آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے مانی. آپ نے کہا جنت جہنم ہے, ہم نے مانا. یہ جاتے ہوئے آپ نے علی کو ہم پہ حاکم بنا دیا. مجھے بتایا جائے اللہ کی مرضی سے یا اپنی مرضی سے بنایا ہے. نبی مصطفیٰ نے ایک ہی جواب دیا اللہ کے حکم سے. اس پہ غیرت نبی کی موجودگی میں کھڑے ہو کر کہا میں علی کی ولایت کا انکار کرتا ہوں, اللہ مجھے عذاب دے. سائل بے عذاب باقی. ایک سائل نے اللہ سے عذاب مانگا ہے, میرا خدا جانتا. جب کہا نا اللہ مجھے عذاب دے, اس نے قبلہ نبی مصطفیٰ کی موجودگی میں کھڑے ہو کر اللہ سے عذاب مانگا ہے. خالق کائنات نے پکار کر کہا ابابیل تیرے انتظار کی گھڑیاں ختم. تیرے انتظار کی گھڑیاں ختم. اب قبلہ 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت اس کا قدم مسجد نبوی میں تھا, ایک مسجد نبوی سے باہر تھا, یا ایک روایت ہے یہ اپنی سواری پہ سوار تھا. اب قبلہ جیسے ہی ابابیل کو یہ صدا دے دی گئی تیری انتظار کی گھڑیاں ختم. اس نے بیت اللہ کا طواف کیا, حدود مکہ کو چھوڑ کر حدود مدینہ میں داخل ہوا. قبلہ یہ باہر نکل رہا تھا, یہ ابابیل چھوٹا سا ابابیل اس کے سر کی چھت پہ آ گیا. یا علی مدد کہہ کر اس نے اسے کنکر ماری, یہ واصل جہنم ہوا. سار اٹھانا میری طرف دیکھنا. جب اسے یا علی مدد کہہ کر کنکر ماری یہ واصل جہنم ہوا. جب اس چھوٹے سے پرندے نے اس چھوٹی سی کنکر کا اتنا بڑا ریاکشن دیکھا ہے نا تو اپنے پروں کو پھڑپھڑا کر کہتا کہاں ہو میرے وقت کے ابابیلو, آؤ میرا مقدر اور نصیب دیکھو. کہاں ہو میرے وقت کے ابابیلو, آؤ میرا مقدر اور نصیب دیکھو. کہاں ہو میرے وقت کے ابابیلو, آؤ میرا مقدر اور نصیب دیکھو. تو نے کعبہ کے دشمن کو مارا تھا, میں نے مولود کعبہ کے دشمن کو. بس قبلہ درد یہی رلاتا ہے. ایک تو جملہ بس, زیادہ نہیں. حوالے ممبر
میرا خدا جانتا ہے جب آل محمد کا لوٹا ہوا قافلہ واپس مدینے پہنچا ہے تو مدینے میں بشیر زیدون نے یہ منادی دی ہے، مدینہ والوں، مدینہ کے وارث آج اجڑ کے واپس آ گئے ہیں۔ میرا خدا جانتا ہے علی اکبر کے حصے کی بہن بی بی فاطمہ صغرا جو ہے جلدی سے بی بی ام البنین کی گھر آتی ہے، کہتی ہے اماں جلدی کر، لگتا ہے میرا اکبر بھی آ گیا ہے۔ ازدر و ماتم کرنا ہمارے مذہب میں ماتم کا پرسہ جائز ہے۔ جب کہا نا میرا خدا جانتا ہے یہ بشیر جو ہے نا جب سیدوں والی آخری گلی پہ پہنچا ہے نا تو اس نے کہا مدینے والوں، مدینہ کے وارث آج اجڑ کے واپس آ گئے ہیں۔ ایک بندے نے کہا آہستہ بول، وہ سامنے دروازے پہ عباس کی ماں کھڑی ہے۔ یہ بشیر زیدون جلدی سے آتا ہے، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کر کہتا بی بی تیرے عباس کا بڑا ارمان ہے۔ بی بی نے کہا مجھے میرے بیٹے حسین کا بتا۔ اس وقت یہ خدا جانتا ہے یہ کہتا ہے بی بی عباس بھی مارا گیا، حسین بھی مارا گیا۔ اس وقت بی بی کہتی مجھے سچ سچ بتا میرے عباس کا مقابلہ کتنوں سے تھا؟ کہتا بی بی لاکھوں سے۔ بی بی کہتی ہے میرا دل نہیں مانتا کہ علی کا شیر بیٹا لاکھوں سے مارا جائے۔ اس وقت میرا خدا جانتا بشیر کہتا بی بی حسین نے نیزہ بھی رکھ لیا تھا، حسین نے نیزہ بھی رکھ لیا تھا، تلوار بھی رکھ لی تھی۔ حسین نے کہا تھا صرف کوشش پانی کی کرنی ہے، عباس کوشش پانی کی کرنی ہے۔ بی بی اس وقت بشیر کہتا بی بی نیزہ بھی رکھ لیا تھا، تلوار بھی رکھ لی تھی۔ جب عباس پانی لینے کے لیے گئے تھے نا واپس آ رہے تھے، ایک کتے نے عباس کے سر پہ گرز مارا ہے، عباس کا سر شکافتہ ہو گیا، عباس سے گھوڑے کی زین چھوٹی ہے۔ اس وقت میرا خدا جانتا بی بی ام البنین جو ہے ماتم کر کے کہتی ہے زینب بھی قید ہو گئی ہوگی،